آج ہم تحریک احمدیت پر کچھ گفتگو کریں گے، اور جس کو ہمارے ہاں لوگ مرزائیت، قادیانیت وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک احمدی مربی اور مبلغ محترم جناب انصر رضا صاحب حفظہ اللہ سے گفتگو کی تھی، اس کو اب آپ نے پسند کیا۔ اور ہمارا چونکہ جو منہج ہے اور جو مقصد ہے وہ کسی بھی فکر، فلسفہ، عقیدہ، مذہب، دھرم کو سمجھنا ہے، اور اس سمجھنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس نقطۂ نظر کے کسی اسکالر، کسی عالم اور کسی دانشور سے رابطہ کیا جائے کہ وہ یہ بتائے کہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا ازم یہ ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے ریسرچر کو، ایسے محقق کو ہم تلاش کریں جو بالکل غیر جانبدارانہ انداز سے اس نقطۂ نظر کو ہمیں سمجھا دے، اور ہمارے ذریعے آپ دوستوں کو بھی۔ اور تیسرا، پھر اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو طالب علم خود کوشش کرتا ہے ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو پڑھ کر آپ کے سامنے وہ موقف رکھا جائے کہ وہ ہے کیا، اس پہ تنقید، وہ غلط ہے، صحیح ہے، یہ اس پہ ہم، وہ ہمارے سننے والے اور جو جو آپ کا مذہب، مسلک، نقطۂ نظر ہے اس کے حساب سے آپ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر کسی بھی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے طالب علم کو یہی ابھی تک سمجھ میں آیا ہے کہ ایک تو اس نقطۂ نظر کے شدید حامیوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ شدید جو حامی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے مسلک کو، مذہب کو، نقطۂ نظر کو بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے نیک نیتی سے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ دوسرا، شدید جو مخالفین ہے ان سے بھی ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کسی نقطۂ نظر کو، اگر اس مخالفت کرنے والے لوگ صاحبان علم و دانش ہوں، یعنی انہوں نے اس کے مسلک کو، اس مذہب کو، اس نقطۂ نظر کو صحیح طرح سے پڑھا ہوا ہو، تو ان سے بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ کیونکہ تنقید، علمی تنقید کرنے کے لیے جو بندہ پڑھتا ہے وہ بہت تدبر سے پڑھتا ہے، بہت سمجھداری سے پڑھتا ہے، اور وہ بہت بہتر انداز سے اس کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ اس مذہب کے دائیوں سے زیادہ بہتر انداز سے وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے دیانتدارانہ تحقیق کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ اور تیسرا جو ہے، غیر جانبدار، یعنی شدید حامی بھی نہ ہو، شدید اس کا مخالف بھی نہ ہو، ایک غیر جانبدار شخص ہو جس کو دلچسپی ہو کسی بھی وجہ سے۔ تو میری خوش قسمتی آج یہ ہے کہ میرے ساتھ ہمارے دوست محترم جناب زین شفیق صاحب موجود ہیں۔ آپ جو ہے کے ساتھ میری 2 3 بار بات ہوئی فون پہ، اور ان کا جو احمدیت کے ساتھ کا جو مطالعہ تھا وہ میرے لیے بہت قابل رشک تھا۔ ان سے بہت طویل گفتگو ہوئی تو میں بہت خوش ہوا، اور مجھے یہ لگا کہ بھئی ایک غیر جانبدار محقق شخص سے اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دوست محترم جناب زین شفیق صاحب سے تفصیل سے اس کو سمجھیں کہ احمدیت یا قادیانیت کیا ہے، اس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، ان کے بنیادی عقائد اور نظریات کیا ہے، باقی مسلمانوں سے ان کا مسئلہ کیا ہے، باقی مسلمانوں کو ان سے کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم اگر اس گفتگو میں مکمل شاید ہم نہ کر سکیں تو ایک اور نشست ہم رکھیں گے ہمارے دوست کے ساتھ، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ احمدیت جو ہے مسئلہ تکفیر کے حوالے سے، احمدیت کا خود ان کا موقف اور باقیوں کا ان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ احمدیت ایک فقہی اور کلامی مکتب کے طور پر کیا ہے، وہ کیا بنتا ہے۔ تو زین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا گفتگو کے لیے، اور آپ نے جو بتایا مجھے اور جن حوالوں سے آپ نے بات کی، آپ سے جب میری فون پہ بات ہوئی تو مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ آپ کس طرح سے ایک ڈوب کر آپ نے اس تحریک کو پڑھا ہے، اور ایک ایک کتاب کا نام آپ کو پتا تھا، اور اس کے اندر یہ کہ فلاں کتاب میں کس طرح سے کس مسئلے پہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ ویسے تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اچھا میرا تعارف کروا دیا۔ تو بس یہ ایک سفر ہے جو گزشتہ 10 سالوں سے میرے ساتھ ہے۔ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا مجھے، اس تحریک سے میری شروع سے دلچسپی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک خاص پس منظر ہے، لیکن تفصیل میں جائے بغیر میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ کتابوں سے مطالعہ کرنے کے بعد مجھے جو سمجھ آئی ہے، وہ میں اپنے ناظرین اور سامعین کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ بہت شکریہ۔ تو اچھا، جی اچھا زین صاحب، میں آپ سے یہاں پر ایک سوال شروع میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے سننے والوں پر بھی واضح ہو کہ آپ خود کس پوائنٹ آف ویو کے قائل ہے۔ یعنی ظاہر سی بات، آپ احمدی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو اب جو مسلمان ہے اور مسلمانوں میں ہمارے مختلف مکاتب ہے، اور ویسے تو بنیادی تنقید میں تو شاید سب ایک پیج پہ ہی ہوں، لیکن کچھ چیزوں میں شاید اختلاف ہو سکتا ہے احمدیت سے بات کرتے ہوئے. تو اگر آپ تھوڑا سا اپنا بھی تعارف سا بتا دیں، آپ کا اپنا کوئی مسلک اور کسی گروہ یا اس سے کوئی وابستگی ہے یا نہیں ہے، یا آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور تمام مسلمان گروہوں فرقوں کا میں احترام کرتا ہوں اور سب کے ساتھ ہوں. تھوڑا سا یہ بتا دیں، پھر ہم بات شروع کرتے ہیں. جی جی بالکل، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرا تعارف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے اور میں اسی میں فخر محسوس کرتا ہوں. میں نہ اپنے آپ کو معروف مانوں میں اہل سنت والجماعت سے منسوب کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا تعلق اہل تشیع سے ہے. دلیل کی دنیا کا رہنے والا شخص ہوں. دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بھی شخص بات کرے، چاہے وہ اہل تشیع کے علماء ہوں یا اہل سنت کے علماء ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اسماعیلی ہوں، عبادی ہوں، زیدی، کوئی بھی ہوں، سارے میرے مسلمان بھائی ہیں. ہر بندہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، میری عزت و تکریم کا مستحق ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں اپنا تعارف ایک مسلمان کی حیثیت سے کرواؤں اور اپنے آپ کو کسی بھی مخصوص گروہ سے منسوب نہ کروں. جس کی جو صحیح. بات دلیل کی بنیاد پر ہوگی وہ میرے قابل قبول بھی ہوگی اور اس پر میں عمل بھی کروں گا. بہت اچھا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اس آیت کے مصداق ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل آپ صالحا وقال اننی من المسلمین. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پس منظر احمدیت کا اور مرزا صاحب کی اپنی سوانح سے متعلق ایک دو سوال کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے احمدیت پہ تحقیق اور اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ کیا وہ مسئلہ تھا جس کو آپ حل کرنا چاہ رہے تھے؟ تقریباً 15 سال پہلے جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ لاہور کے اندر 28 مئی 2010 کو بڑا ایک افسوسناک سانیہ پیش آیا تھا، جس میں ہوں. آج کے دن یعنی جمعے کے دن ہی جماعت احمدیہ کی 2 مساجد پر یا عبادت گاہوں پر ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، جس میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو میں اس وقت یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، راول پنڈی میرا آبائی علاقہ ہے. تو جب میں نے یہ خبر سنی تو میرا یہاں سے دلچسپی بڑھی کہ یہ کیا وجہ ہے. کیونکہ ہم نے سنا تو ہوا تھا کہ احمدی ہوں. کون ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہمارے محلے میں بھی کچھ احمدی گھرانے تھے. عام بول چال میں ہم ان کو مرزئی یا قادیانی کہتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہے کہ ان کو احمدیہ کے نام سے ہی بلایا جائے کیونکہ یہی ان کی شناخت ہے. تو یہاں سے پھر میرا ایک دلچسپی کا جو ہے وہ محور بنا. میں نے کچھ کتابیں خریدی، کچھ پڑھا. تو وہاں سے کرتے کرتے تقریباً یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں 10 سے 11 سال کا یہ سفر ہے. تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں کہ میں نے اس تحریک کو اپنی دلچسپی کا محور بنایا، اور بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بہت اچھا. اور آپ نے بھرپور ان کا لٹریچر اور یہ سب پڑھا نہیں نہیں، بہت. میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہوں اور نہیں، مجھے ان کے عالم بارے نہیں، میں. اس خاص موضوع پہ آپ نے ان کا لٹریچر کا ہاں گہرائی سے مطلب مطالعہ میں کیا نا. اپنے دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے کافی کچھ معلوم ہے، کیونکہ احمدیوں سے میری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. ان کے بہت سے لٹریچر کو میں نے پڑھا بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، نوٹس بھی بنائے ہیں اپنے ذاتی. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شاید مجھے ان کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی میں صحیح. دعویٰ نہیں کرتا، بہت سی باتیں ہوں گی جو ہاں شاید نہیں، مجھے بہت. معلوم نہ ہو. ہاں، میں نے وہ اس لیے پوچھا نا کہ میں خود بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مذہبی، یعنی ہم جن کو علماء کہتے ہیں، اور وہ ان پہ بات کرتے ہوئے دو گالی پہلے نکال کے پھر مرزا صاحب کا اور ان کا نام لیتے. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہوئے آپ نے کیا ان کو پڑھے، تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے براہ راست. یا تو انہوں نے تنقید والی کتابیں پڑھی ہوئی ہے جو ان کے رت میں ہیں، یا انہوں نے سنی سنائی بات، یہ اہل علم کی بات کرو، عام عوام کی نہیں. تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ چلو تھوڑا سی یہ بھی. تو اب ہم چلتے ہیں. یہاں تو پر میں. سوری ایک میں جی. وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جی. کہ میرے اپنی تجربے کی بنیاد پر مجھے آج تک کوئی ایسا عالم نہیں ملا ہوں. جنہوں نے براہ راست مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہوں. ہاں دیکھیں، پھر اس کا تو میرا بھی مشاہدہ ایون ٹھیک ایون ہے. ایون جو سوشل میڈیا پہ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ جو مشہور علماء ہیں جن کے ہوں. سبسکرائبرز ملینز کی تعداد میں موجود ہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے مرزا صاحب کو 10% بھی نہیں پڑھا ہوا. میں یہ نہیں بالکل. کہہ رہا کہ آپ ان کی بات کو قبول کریں یا رد کریں، لیکن ہوں. پڑھنا تو آپ کو ضرور چاہیے. ایسا ہی، اور خاص طور پر جب آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں یا اس کے خلاف آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو تو لازماً پڑھ کے ہی کرنا چاہیے. ورنہ اگر آپ کسی احمدی دوست سے آپ جب ٹکرا جاتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بلکہ یہ گزشتہ دنوں میں منظور ایسا ہی ہے. مینگل صاحب کی ایک گفتگو سن رہا تھا. مولانا منظور مینگل بڑا مشہور ہے. کراچی کے، ہاں جی وہ جی. ہاں وہ بینگن اور مینڈک والا جو ہمارے مفتی صاحب.
تو انہوں نے وہ اپنے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے دو مولانا گئے اور پھر وہاں پر بہت ذلیل ہو کے آئے. اور یہ آپ نے سنا تھا ابھی گزشتہ دنوں ہی میں نے یہ کوئی یہ میں کلپ. نے ہاں. ایسے کئی ہاں. ڈسکشنز میں لائیو بیٹھا بھی ہوں. ہاں بالکل بالکل. تو اس طرح، اور میں خود جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں پر بھی کوئی ایک ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث، نائب شیخ الحدیث صاحب تھے اس وقت، میرے استاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کا آمین. بیٹا جو ہے نا، انہوں نے لائبریری سے مرزا صاحب کی کتاب اٹھائی، ازالت الاوہام یا حقیقت الوحی. اب جی وہ جی. پڑھنے کے بعد اس کا تو دماغ ہی گم گیا. اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ اس سے بڑے مضبوط دلائل ہے، فلانا ہے. تو انہوں نے ایک دو استادوں کے سامنے اعتراضات شروع کیے، بھائی یہ کیا مطلب، اس میں تو فلاں آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی اپنے ایمان بچاؤ، یہ چیزیں نہ پڑھو. تو اس طرح کی چیز.